رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کوخات کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ تو ایک شاعر نے کہا اب ہوائیں خود کرے گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں خود کرے گی روشنی کا فیصلہ۔ جس دیے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا، جس دیے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا۔ آج دنیا تمہارے دیے کو مٹانا چاہتی ہے، دنیا چاہتی ہے اسلام کو ختم کیا جائے، اسلام کے چراغ کو بند کیا جائے۔ اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا۔ بریلی والے نے کہا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیری، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اے سنیوں بھاگنے سے کام نہیں چلے گا، اب گلیوں میں چوکیداری سے کام نہیں چلے گا، ادھر ادھر گھومنے سے کام نہیں چلے گا۔ بہت عیاشیاں کر لی ہے تم نے، بہت آپس میں جھگڑے کر لیے تم نے، بہت آپس میں خوریزیاں کر لی تم نے، بہت آپس میں نفرتیں پھیلا لی تم نے۔ آؤ اب ایک دوسرے کو سینے سے لگانا شروع کر دو، ایک دوسرے سے پیار کرنا شروع کر دو، ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دو۔ آؤ اپنے علماء کا دامن پکڑ لو، مضبوطی سے دامن پکڑ کے کہو اب جو راستہ بتاؤ گے نا اسی راستے پر ہمیں چلنا ہے، جس راستے کا حکم دو گے اسی راستے پر ہم کو قدم رکھنا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، عمرہ جانے والوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اے میرے اسلامی رشتے کی میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو جب تم مدینے میں پہنچ جاؤ، جب تم روضہ رسول کو دیکھو، جب تم گنبد خضرا کو دیکھو، جب تم خانہ کعبہ کو دیکھو تو یہ مت کہنا مولا مجھے یہ دے دے، مولا مجھے وہ دے دے، مولا میرے بچوں کو یہ دے دے۔ سب سے پہلے جب جاؤ اور جب روضہ رسول کو دیکھو یا گنبد خضرا پر تمہاری نظر پڑے یا خانہ کعبہ پر تمہاری نظر پڑے تو صرف سب سے پہلے یہ ضرور کہہ دینا مولا میری بستی اور میرے ملک میں امن عطا فرما دے، مولا میرے بچوں کے دلوں میں عشق رسول کے چراغ چلا دے، مولا میری قوم میرے جوانوں کے دلوں میں رسول کی محبت پیدا فرما دے۔ آج میری قوم کے جوان الفت سے دور ہو چکے ہیں، آج میری قوم عیاشی کے قریب ہو چکے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، یہ سفر تم بھی اپنے لیے باندھو، بہت پیسہ کما لیا تم نے، رنڈیوں پر پیسہ بہت لٹا لیا تم نے، نچنیوں پر بہت آگ لگائی ہے تم نے اپنے نوٹوں کی، تم نے نچنیوں کو بلا کر ان کو موٹا کر دیا پیسہ لٹا لٹا کر۔ رب نے تمہیں اس لیے دولت نہیں دی کہ نچنیوں پر لٹاؤ، اس لیے دولت نہیں دی دھول گونے اڑاؤ، اس لیے دولت نہیں دی شادیوں میں ڈیجے منگا کر رنڈیوں کو نچا کر ان پر اپنی دولت کو لٹاؤ۔ اللہ نے دولت اس لیے دی ہے اگر پیسہ ہے تو مدینے چلے جاؤ، اگر پیسہ ہے تو گنبد خضرا کی زیارت کر کے آؤ، اگر پیسہ دیا ہے تو خانہ کعبہ کا طواف کرو۔ میں مانتا ہوں ہم گنہگار ہیں، میں مانتا ہوں ہم سیاکار ہیں، میں مانتا ہوں ہم بدکار ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ سفر ہماری زندگی کا وہ ہمارا سفر یہ زندگی کا وہ کامیاب سفر بن جائے کہ ہمارا قدم مدینے کی طرف اٹھے اور مدینے والے کہتے میں نے گناہوں کو معاف فرما دیا، ہمارا سفر مدینے کی طرف چلے اور میرے مصطفیٰ ہاتھ اٹھا دے پروردگار میرا امتی آ رہا ہے اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ کون کہتا ہے نبی نہیں دیکھتے، کون کہتا ہے میرے مصطفیٰ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ اے ملونا والوں تمہارا چلنا بھی نبی دیکھ رہے ہیں، تمہارا بولنا بھی نبی دیکھ رہے ہیں، تمہارا ارادہ بھی نبی دیکھ رہے ہیں، تمہاری سوچ بھی نبی دیکھ رہے ہیں، تمہارے خیالات کو بھی نبی دیکھ رہے ہیں۔ وہ بھی ایک عاشق رسول تھا جو مدینے کی طرف چلتا ہے۔ جس قوم نہیں جانتا علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینے کی طرف چلے گا اور جب مدینے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو میرے مصطفیٰ مدینے کا جو گورنر تھا اس کے خواب میں آتے ہیں، ارشاد فرماتے ایک قافلہ آ رہا ہے اور اس میں ایک ایسی شکل کا انسان بھی ہے، اس کو مدینے مت آنے دو، اس کو مدینے سے روک دے۔ گورنر فوراً نیند سے بیدار ہوتا ہے، پولیس والوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کو فلاں جگہ سے قافلہ آ رہا ہے، اس میں اس شکل اس کنڈیشن کا ایک آدمی ہے، جاؤ اس کو مدینے نہ آنے دیا جائے، اس کو روک دو۔ فوراً پولیس والے پہنچتے ہیں، قافلے کا جائزہ لیتے ہیں اور تلاش کرتے علامہ جامی کو پکڑ لیتے ہیں۔ پکڑنے کے بعد کہتے تم مدینے نہیں جا سکتے۔ عاشق رسول کے چہرے پر آنسو آ جاتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، ہاتھ اٹھا کر رونا شروع کرتے آقا کون سی غلطی ہو گئی مجھے مدینے سے روک دیا، آقا کون سی غلطی ہو گئی، میں تمہارا گنبد خضرا نہیں دیکھ سکتا، لیکن عاشق ہو تو ایسا ہو، عشق ہو تو ایسا ہو۔ تڑپتے رہے، پورا قافلہ چلا گیا، وہیں کھڑے ہوتے رہے، دیکھا دور سے ایک اور قافلہ آ رہا ہے جس پہ بڑا سامان لگا ہوا ہے، اونٹوں پر بڑے صندوق
भूख लगे हुए हैं। आज तो पैसा हमारे पास बहुत है, आज तो दौलत हमारे पास बहुत है, लेकिन दौलत आई तो अय्याशी में पड़ गया मेरा जवान, दौलत आई तो सिना में पड़ गया मेरा जवान, दौलत आई तो नचनियों के पीछे भागने लगा मेरा जवान। दौलत क्या आई, मेरा कौम का जवान दलाली करने का, पुलिस वालों की दलाली करने वालों, कब तक अपने भाइयों को फंसवाते रहोगे, कब तक तुम दलाली खाते रहोगे, कब तक इन पैसों पर तुम अय्याशियां करते रहोगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब मौत का फरिश्ता तेरा गिरबान पकड़ के तुझसे पूछेगा, ओ दुनिया में कितनी दलाली खाई है, ओ दुनिया में कितने बेकसूरों को फंसवाया है, ओ दुनिया में तूने कितनों को शरीक करवाया है, ओ दुनिया में तूने कितनी बहन बेटियों की इज्जतों के जनाजे निकाल दिए हैं। बोलो जवाब नहीं देना है तो कब्र के अंदर जब तुम्हें ठूस दिया जाएगा और कब्र जब चारों तरफ से तुम्हें दबाएगी तब तुम्हें याद आएगा, अपनी दलाली का एक एक लफ्ज तुम्हें याद होगा, अपनी दलाली का एक रुपया तुम्हें याद होगा। मेरी तकलीफ तबे यार को बेचैन करती है, सबब यह है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है कि यहाँ तुम्हें खुश करने नहीं आया, मैं अपने दिल का दर्द रोने के लिए आया हूँ। मनोरा वालों, तुम सुन्नियत की पहचान हो, पहचान। दुनिया कहती है दौसरस मनोरा में सुन्नियत की छत है, लेकिन तुमने तबाह कर दिया है सुन्नियत को, तुमने पीर का नाम बदनाम कर दिया है, तुमने सुन्नियत को मिटा डाला है। कैसे सुन्नी हो? सुन्नी तो वो होते हैं जब चलते हैं ना तो चलना देख के पीर की याद आती है, जब बोलते हैं तो बोलना देख के पीर की याद आती है, जब खाते हैं तो खाना देख के पीर की याद आती है। लेकिन जब तुम चलते हो ना तो दुनिया कहती है टकलूबाज जा रहा है, जब तुम चलते हो तो लोग कहते हैं तलार जा रहा है, जब तुम चलते हो तो लोग कहते हैं देखो लड़की बाज जा रहा है, जब तुम चलते हो तो लोग कहते हैं देखो नचनियों का आशिक जा रहा है। अरे ऐसे मत चलो, जिंदगी गुजारो तो ऐसे गुजारो, जब तुम गोवर्धन या मथुरा में चलो तो दुनिया